السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی جناب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زندگی کے اندر جب تک حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حیات تھیں دوسری شادی نہیں کی، کوئی بھی شادی نہیں کی، اور انہی سے آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، اور ایک کا نام محسن ہے۔ امام حسن علیہ السلام وہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، پھر امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام کے آگے صاحبزادے ہیں جناب علی، یعنی امام حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام حضرت علی کے نام پہ رکھا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو نام ہے فاطمہ، یہ بھی میرے آقا کریم نے اپنی پھوپھی جان کے نام پہ رکھا، فاطمہ بنت اسد، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ گھر والی، اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ کی حضرت علی کی جو اولاد ہیں امام حسین جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت علی، ان کا لقب ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی خوبصورتی۔ بہت عبادت گزار تھے، بہت محبت کرنے والے، انسانوں سے بہت پیار کرتے تھے، کل انسانیت سے بہت پیار کرتے تھے، یتیموں پہ شفقت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں پانی کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، امام زین العابدین کے۔ اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے امام زین العابدین کا تو آپ کے جسم کے اوپر رسیوں کے نشان تھے، آپ اپنے جسم پر بوریاں باندھ کر آپ راشن کے پیکٹس بنا کر وہ غریبوں کے مسکینوں کے دروازوں پہ رکھتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کون یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو ایک عرب کے مصنف لکھتے ہیں کہ عرب کے یتیم، مدینہ کے یتیم بھوکے ہو گئے جب امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ تو امام زین العابدین جن کا نام علی ہے، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، ان کے بیٹے ہیں، دو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، دو بیٹے ہیں، حضرت محمد الباقر اور دوسرے ہیں زید، الامام زید، جن سے آگے جا کر زیدیہ فرقہ چلا جو کہ آج یمن کے اندر اور عمان کے اندر ہے۔ امام محمد الباقر علم کا سینہ چیرنے والے، علم کا پہاڑ اگر انہیں کہا جائے، اور انسانیت کے مسیحا امام محمد الباقر، ان کے بیٹے ہیں، امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں علیہ السلام کے جعفر الصادق علیہ السلام۔ صادق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے سچ بولنا، آپ بھی صدق کے ساتھ مشہور تھے۔ آپ نے زندگی بھر آپ نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں تھا آپ کے اوپر، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی ان سے دور کر دی ہے، ہر قسم کی برائی ان سے انہیں پاک کر دیا ہے۔ یہ گھرانہ بہت پاکیزہ گھرانہ ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، اور علم کے اپنے وقت کے اندر ایک بہت بڑے امام آپ شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے مختلف لوگوں سے تلمذ حاصل کیا، اپنے والد سے علم حاصل کیا، اپنے چچا زید علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور یہ خاندان اہل بیت، انہیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، علم تو انہی کے گھر سے آیا ہے، تو ان کا مقابلہ علم کے اندر کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ نہیں کر سکے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت کے سب سے بڑا امام ہے، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان،
اگر یہ 2 سال نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی زندگی میں نہ ہوتے، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ ابو حنیفہ کی زندگی کے اندر یہ 2 سال ہیں۔ کسی سے کہا کہ آپ کتنے سال کے ہو؟ امام حنیفہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا؟ تو کہا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ کہا 2 سال؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی داڑھی بڑے انسان ہے۔ کہا نہیں، میری ساری زندگی ضائع ہے، میری ساری زندگی کچھ نہیں ہے، صرف وہ 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے دربار میں گزارے، آپ کے قدموں کے اندر رہ کر میں نے علم حاصل کیا، وہی اصل میری زندگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ امام ابو حنیفہ جو علم کا دمکتا سورج اور ستارے ہیں، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور اس پہ فخر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں اور اختلاف علماء کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، انہیں بلایا تو ان سے کچھ سوالات کیے، پھر ان کے ماتھے کو چوما، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتھے کو چوما، ان کو دعا دی، اور پھر امام ابو حنیفہ نے ان کی شاگردگی اختیار کی۔ امام ابو حنیفہ نے امام زید کی بھی شاگردی اختیار کی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بہت سخی تھے، بہت اپنے دور کے بہت بڑے بڑے علماء کو اپنی شاگردی میں لینے والے تھے۔ بادشاہوں کے درباروں میں جانا اہل بیت کا شیوا نہیں ہے۔ امام جعفر نے فرمایا کہ صادق علیہ السلام نے کہ آپ دیکھو کہ جو شخص بادشاہ کے دربار میں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے اپنے مفاد پورے کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ چور ہے، یہ دین میں چوری کر رہا ہے، یہ دین میں خیانت کر رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنے لیے ایک عالم کے لیے خصوصی طور پر امام جعفر صادق کی زندگی میں بڑی رہنمائی ہے کہ عالم کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، عالم کو کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے، عالم کو وہی بات کرنی چاہیے کہ جو دین کے لیے بہتر ہو، جو انسانوں کے لیے بہتر ہو، انسانی سماج کے لیے بہتر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔